السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ رکوع 8 تک ہماری بات خلاصے کے طور پہ ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سپارے کو مکمل کریں گے۔ پہلے سپارے کو رکوع نمبر 9 میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 8 تک بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب رکوع نمبر 9 میں جو آیات 72 سے 82 تک چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ان تمام خباثتوں کو دیکھتے ہوئے کیا پھر بھی تم ان کے بارے میں توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ یہود بنی اسرائیل کے اندر جو مختلف قسم کے گروہ تھے، ان آیات کے اندر تقریباً ان کے 5 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب تورات کو بدل دیتے ہیں، لفظی طور پر بھی بدل دیتے ہیں، ان کے معانی میں، میننگ میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو منافق ہے۔ تو اس منافق گروہ، اس میں بھی اصل میں 2 گروہ ہیں، تو یہ کل 3 بن گئے ابھی تک۔ ایک منافق بزدل قسم کے آتے ہیں، اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں اور تورات کی بعض باتیں بتا بھی دیتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ کے متعلق تورات میں یہ کچھ لکھا۔ لیکن منافقین کا دوسرا گروہ انہی بتانے والوں کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کر جو راز کی باتیں وہ بتاتے ہو، کل انہی راز کی باتوں کو پکڑ کر میدان معاشر میں وہ تمہارے خلاف مقدمے میں بطور دلیل پیش کریں گے۔ تو ایک گروہ تو ہو گیا جو کتاب اللہ کو تبدیل کرتا تھا، تورات کو۔ 2 گروہ منافقین کی ہو گئے، ایک کمزور، ایک سرغنے قسم کے لوگ، کل 3 گروہ ہو گئے۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان پڑھ، کتاب کو سرے سے جانتے ہی نہیں۔ تو ان کے پاس کیا ہے؟ تمنائیں، خیالی پلاؤ ہیں، جو ان کے پیشواؤں نے، پیروں نے، بڑے بڑے یہود کے علماء نے ان کو کیا کہتے ازبر کروا دیے تھے کہ جنت میں جانے والے تم ہو، بس ہمارا دامن پکڑ لو، ہماری دنیا بھر دو، ہم تمہارا دین بھر دیں گے، ہم جنت بھر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، غور کیجیے، یہ بنی اسرائیل کی خباثتیں قرآن مفت میں بیان نہیں کرتا، یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ ان خباثتوں سے بچا جائے۔ اب کیا یہ خباثتیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ یہ خباثتیں اس سماج کی بہت سے پیشواؤں کے اندر نہیں ہیں، جو اپنے دامن سے، اپنے نالے سے باندھ دیتے ہیں اپنے مرید کو؟ میں ہر صوفی، ہر پیر کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اہل اللہ بھی ہیں، لیکن اس شکل میں بہروپیے بھی ہیں۔ کیا ہماری اکثریت خیالی پلاؤ پہ ایمان نہیں رکھتی؟ کیا ہماری اکثریت پڑھے لکھوں کے بھی دین کے بارے میں ان پڑھ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی جو نیرے ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ کون؟ لا یعلمون الکتاب۔ اللہ ان پڑھ یہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو تورات کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب آپ نے بہت بڑی ڈگری لی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، بہت بڑے آپ قانون دان ہیں، بہت بڑے آپ جورسٹ ہیں، بہت بڑے آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کے پاس قرآن و سنت کا بنیادی علم جو حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے اور ایمان پہ رکھے، کفر سے بچائے، نہیں ہے، تو آپ اللہ کی نظر میں ان پڑھ ہیں، ان پڑھ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا ان پڑھ تھا، صرف پیشواؤں کی سن کے آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتا تھا، بس۔ یہ کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے اسے استعمال کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، لیکن اس کھوپڑی کے دماغ کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی جو استعمال کرنا ہے
اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر، وہ ایک الگ پوری تفصیل ہے، یہاں اس کا موقع نہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تھوڑی سی یہ بات آ گئی تو میں نے کر دی. ایک گروہ وہ ہے، چوتھا گروہ ہو گیا ان پڑھ، اپنے پیشواؤں کی باتوں پر یقین، پیشوا جو مرضی باتیں کرے، جہنم کی باتوں کو یہ جنت کی باتیں سمجھ لیتے تھے. اچھا، اللہ اکبر. اور ان میں ایسے لوگ تھے، کیا کہتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کو نوشتہ آسمانی قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا. یہ دیکھ، یہ ان کے مختلف گروہ کا قرآن کریم نے رکوع نمبر 9 میں ذکر کیا. پھر اسی رکوع کے اندر یہود کا جو نسلی تعصب ہے قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے. کہتا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی. وہ بچھڑے کی ہم نے پوجا کی تھی نا، اگر جائیں گے بھی تو بس چند دن آگ چھوئے گی، باقی ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہم تو اولاد نبی ہیں، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی. کیا آج یہی بیماری ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارا پاک خون ہے، ہمیں نمازیں بھی معاف ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی؟ یہ دیکھیں آپ، یہ یہود کا جو نسلی تعصب ہے، آج نام نہاد مسلمانوں میں بھی وہی نسلی تعصب موجود ہے کہ ہم آگ چھو ہی نہیں سکتی. یعنی آگ کے نہ چھونے کا مدار کیا ہے؟ یہ بڑوں کی اولاد ہے. حالانکہ آگ کے نہ چھونے کا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے. اب یہ جو رکوع نمبر 9 میں بھی بنی اسرائیل کی جو خباثتیں مختلف گروہ کی شکل میں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری مسلمانوں میں موجود ہیں. اللہ ان خباثتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. چلتے ہیں رکوع نمبر 10 کی طرف، جو آیت 83 سے 86 تک. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نے میرے احکام کی پیروی کرنی ہے. تو اس رکوع میں، رکوع نمبر 10 میں 83 سے 86 تک اس عہد کا ذکر ہے، اس وعدے کا ذکر، اس اوتھ کا ذکر ہے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، بس. اس کے بعد والدین کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا ذکر ہے، یتیموں مسکینوں کا ذکر ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی گفتگو، سمجھائی، میٹھا کلام. اس کے بعد اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینی. اللہ اکبر. اس کے بعد ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا. اس کے بعد ایک دوسرے کو گھر سے جلاوطن نہیں کرنا. لیکن بنی اسرائیل نے جو وعدہ تھا، یہ جو اللہ کی طرف سے لیا گیا اوتھ تھا، اس کی ایک ایک آرٹیکل کی، ایک ایک دفعہ کی بڑی بے باکی کے ساتھ خلاف ورزی کی. اللہ اکبر. یہ ہے جو رکوع نمبر 10 سورہ بقرہ، 83 سے 86 آیات. اب آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 11 کی طرف، جو آیات 87 سے 96 تک ہے. اس میں جو بنی اسرائیل نے انبیاء کے ساتھ رویہ رکھا اس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء اترتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیلی نبی مبعوث ہوئے. یہ سارے انبیاء تورات کی تعلیم دیتے تھے، مگر بنی اسرائیل نے ان میں سے کسی ایک کی بھی نہیں مانی، بلکہ تعلیم دینے والے انبیاء کو قتل کیا، ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ پہ قرآن نازل ہوا. اللہ اکبر. اور یہ قرآن جو تورات کی تصدیق کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں، ہم ان کے ساتھ مل کر کفر پر فتح حاصل کریں. اور لیکن جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ بھی بنی اسماعیل میں، وہی نسلی تعصب آ گیا بنی اسرائیل کے اندر کہ آخری نبی ہم میں سے نہیں آیا. ایک یہ ان کو بات لے ڈوبی، اور دوسری بات توحید کی وہ پہلے دن سے مخالف تھے. قرآن کریم نے وہی تعلیم توحید دی تھی جو تورات اللہ کی کتاب دیتی رہی. تو جس طرح بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو ان کافر یہودیوں نے جھٹلایا، محمد الرسول اللہ کی بھی تکذیب کی، اس قرآن کی بھی تکذیب کی. اور قرآن کریم ان کو اپنے روش بدلنے کی تعلیم دیتا ہے اس رکوع کے اندر. اللہ اکبر. اور پھر ان تمام خرافات کے باوجود یہودی پھر کہتے تھے کہ بھئی آخرت کی ساری نعمتوں کا حق ہمارا. بس
آخرت کی تمام نعمتوں پر ہمارا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، آخرت کی تمام نعمتیں تمہاری ہیں، ذرا موت کی تمنا کرو پھر۔ اور اللہ نے کہا تم ہرگز موت کی تمنا نہیں کرو گے، کیونکہ تم اس زندگی کے بڑے حریص اور لالچی ہو، تم سے زیادہ حریص دنیا میں کوئی پایا نہیں جاتا۔ یہ ہے جی رکوع نمبر 11۔ اب اس کے اندر جو خباستیں بیان ہوئی بنی اسرائیل کی کہ وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کو بھی، محمد رسول اللہ کو بھی۔ عملاً آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، قرآن کی بتائی ہوئی توحید کو جھٹلا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے اور قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ آپ سارا کچھ سنتے رہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں۔ چلتے ہیں جی رکوع نمبر 12 کی طرف، 97 سے 103 آیات تک۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ صرف انبیاء کے دشمن نہیں تھے، یہ صرف محمد رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے، یہ محمد رسول اللہ پر وحی لے کے آنے والے جبرائیل امین کے بھی دشمن تھے۔ اندازہ کر لیں، ایسے خبیث اور احمق تھے کہ چونکہ یہ وحی لایا اور اسی نے بتایا محمد رسول اللہ نبی ہیں اور یہی ایسی تعلیم لاتا ہے، تو وہ جبرائیل امین کے بھی دشمن تھے۔ یعنی اخلاقی زوال کی ان کی حد تھی۔ اور اسی رکوع نمبر 11 میں جو 97 سے 103 تک آیات جاتی ہیں، یہ بتایا گیا کہ اخلاقی حوالے سے یہ قوم اتنی گر چکی تھی، اپنے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان یہ جادو کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے۔ جادو کے ذریعے جدائی تبھی آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، نہیں تو نہیں آئے گی۔ مگر ہمارا معاشرے میں بھی کوئی میاں بیوی بچے ہی نہ، یہ تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے، ایک الگ تفصیل ہے۔ اختصار چونکہ مختصر نشی سے اس میں یہی بات کافی ہے۔ تو جو جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، پھر اپنی نفسانی خواہشات بندہ پوری کرتا ہے، جدائی ڈال کے پھر جو کچھ کرتا ہے آپ کے سامنے، کیوں ڈالتا ہے؟ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کرتا ہے نا۔ آج یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جادوگروں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، حکومت ان پر پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اخلاقی زوال جس کا شکار یہود ہوئے، آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ رکوع نمبر 13 کی طرف چلیں جو آیات 104 سے 112 تک ہیں۔ اس رکوع کے اندر بتایا گیا کہ یہود شرارت کیا کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی محفل میں آتے تھے تو بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضور ریپیٹ کریں، کہتے تھے راعینا، صحابہ کہتے راعینا، ہماری رعایت کیجیے یا رسول اللہ۔ تو وہ راعینا کا مطلب دوسرا لیتے تھے، ذرا راعینا کا مطلب نگہبان بھی ہے۔ حضور کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں راعینا، آپ ہمارے نگہبان ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر وہ شرک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نگہبان تو اللہ ہے۔ یہ بھی کمال کی تفسیر ہے، مولانا نیلوی صاحب نے تبیین القرآن میں اسی کو ترجیح دے کے بیان کیا اپنے مختصر ترجمہ قرآن میں۔ راعینا کیا کہتے ہیں، راعینا ہمارے نگہبان۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ الفاظ، ان الفاظ کو رواج دینا تاکہ بعد کی نسلوں کو یہ کیا کہتے ہیں، خود بخود بعد کی نسلوں میں شرک آ جائے کہ دیکھیں صحابہ خود حضور کو اپنا نگہبان سمجھتے تھے، یوں شرک مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ ایک مطلب۔ دوسرا راعینا کے عین کو ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، یہ گستاخی کرتے تھے۔ تو رکوع نمبر 11 میں 104 سے 112 تک جو آیات ہیں، ان کی اس دو خباستوں کا ذکر ہے۔ پھر ان کی تیسری خباست یہ تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کو کے بارے میں چاہتے تھے کہ یہ مرتد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ جنت کے مستحق صرف وہی ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے، نصرانی اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔ اب آپ یہی دیکھیں، کیا یہی چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش آج بھی یہود نہیں کرتے؟ صرف اعمال کے ذریعے نہیں، صرف نظریات کے ذریعے نہیں، خوراک کے ذریعے بھی، خوراک کے ذریعے بھی۔ یہ موقع نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کے اندر ان کی مسلمان بن کے گھسنا یا مسلمانوں کے اندر نظریات انجیکٹ کرنا، یہ کام جو کل یہودی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں۔
رکوع نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں، آیات نمبر 113 سے 121 تک۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے، یہودی نصرانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، عیسائیوں کو، اور جو نصارہ ہیں عیسائی، وہ یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، اور دونوں کی بنیاد غلط تھی۔ محض نصرانیت، محض یہودیت ایمان و عمل کو نظر انداز کر کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ محض مسلمانیت کہہ دیں اور ایمان و عمل کو نظر انداز کہہ دیں، میں مسلمان ہوں، قبر کو جا کے ماتھا ٹیکے، مسلمان بندہ رہے گا؟ تو جس قسم کے یہود و نصارہ تھے نا، اور آج بھی ہیں، اسی قسم کے مسلمان آج بھی موجود ہیں، ترکی میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، جہاں جہاں شرک پھیلا ہوا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کفر و شرک کی غلاظت سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ اصل یہودیت ہے کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اصل نصرانیت ہے کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ آنا نہیں ایمان پہ، آنا نہیں اعمال صالحہ پہ، یہودیت کی ایک خود ساختہ شکل بنا لی، نصرانیت کی ایک خود ساختہ شکل بنا لی، اور آج کے مسلمانوں نے بھی مسلمانیت کی ایک خود ساختہ شکل بنا لی اور اسے نجات کا ذریعہ قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ویسی خباثتیں ذکر نہیں ہوتی۔ حقیقت کو نظر انداز کر کے آپ ایک نام لکھ لیں تو کیا اس نام کے اندر حقیقت آ جائے گی؟ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی دوسری بڑی گمراہی یہ ہے، یہ یہود نصارہ دونوں کی، یہ اللہ کے بارے میں تصور ان کا صحیح نہیں تھا۔ اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اللہ کی نسل چلاتے تھے کہ اللہ کی بھی بیٹے ہیں۔ جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے نصارہ۔ یہ خیر مفسرین میں اختلاف ہے، حقیقی بیٹا مانتے تھے یا جس طرح بیٹے کو اختیارات منتقل ہوتے ہیں اس طرح مانتے تھے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس لیے میں نے دونوں کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حقیقی بیٹا مانے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بنیادی بیماری موجود تھی کہ جس طرح انسان کی نسل چلتی وہ سمجھتے ہیں اللہ کی بھی نسل چلتی۔ حقیقی بیٹا نہیں ہے، بیٹے سے مراد یہ بیٹا بنانا، یہ اتخاذ کا لفظ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا بنانا۔ تو بیٹا ہے نہیں، بیٹا بنایا، کیا مطلب؟ اختیارات منتقل کر دی، تو یہ وہی شرک ہو گیا ان کا۔ اور تیسری بات اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 14 کے اندر جو 113 سے 121 تک آیات ہیں، یہ بتائی گئی یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ بس یہ پیغام آج کے سارے مسلمانوں کے لیے، تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی ان کی نقل کر لو، جتنا مرضی ان کا تھوکا ہوا چاٹ لو، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو جو اتحاد امت کی چھتری تان کے دشمنان صحابہ کو بھی اس چھتری کے نیچے لانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، ان کو بھی پیغام ہے، تم جتنا مرضی ان دشمنان صحابہ کو اتحاد امت کی چھتری فراہم کرو، یہ تم سے بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور خدا نخواستہ شام، جس طرح چند سال پہلے، ابھی تو شام الحمدللہ آزاد ہو رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو شام کے مسلمان نصف صدی تک یہ دشمنان صحابہ زندقین و مرتدین کا ظلم سہتے رہے۔ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا اگر یہ لوگ تمہارے شانے پر قدم رکھ کر اس ملک میں اگر ان کو تسلط حاصل ہو گیا، سب سے پہلے تمہیں ذبح کریں گے۔ تم لوگوں نے ان کو اتحاد امت کی چھتری فراہم کی، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ یہود و نصارہ راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک مکمل اعلانیہ ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ قرآن کریم یہاں حقیقت بیان کرتا ہے۔ تو یہ زندقین اور مرتدین تو ویسے یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اور یہ جو اسلام کا یہودی ایڈیشن رکھتے ہیں دشمنان صحابہ، یہ تو یہودیوں سے بدتر ہیں۔ یہ تم سے راضی ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے، جتنے مرضی اتحاد امت کے تم نعرے لگا لو۔ آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 16 کی طرف، 15 کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، 122 تا 129 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتایا کہ جو امامت ہے نا، ابراہیم علیہ السلام امام تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے، امام الگ کوئی اصطلاح کے طور پر بات نہیں آئی، پیشوا کے طور پر آئی۔ امام کا لفظ تو جو غلط لوگوں کے امام آتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ائمۃ الکفر قرآن کے اندر ہے، کفر کے امام۔ نبی اور رسول باقاعدہ اصطلاح ہے،
ٹھیک ہے، جو امام باقاعدہ کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اختصار کے ساتھ میں نے اتنی بتا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلی، اور ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، امام تھے، تو بھائی یہ جو نسل چلی یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر چلی، یہ کسی محض خون کی بنیاد پہ نہیں چلی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں یہ امامت ہے نا، یہ کوئی نسلی میراث نہیں ہے کہ بندہ گمراہ بھی ہو تو چونکہ اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے پھر بھی وہ امام رہے گا، وہ امام نہیں ہوگا۔ امامت جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے۔ ہاں ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اللہ نسل میں بھی علماء در علماء پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ نسل میں بھی باپ کو بھی باپ کو بھی نبی بنا دے، بیٹے کو بھی بنا دے، پوتے کو بھی بنا دے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ نہیں بھی کرتا، کرتا بھی رہا ہے، موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ امامت صرف نسلی میراث ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، اور پھر اسی رکوع کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی ان تمام خباثتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل امامت سے معزول کر دی گئی۔ اب اس امامت کے منصب پر محمد الرسول اللہ کی امت جو ہے، اور محمد الرسول اللہ بنو اسماعیل میں سے ہے، محمد الرسول اللہ کی امت فائز کر دی گئی ہے، کیونکہ اسی رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو رسول اللہ کے لیے تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو یہ دعا صرف نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں ہے، یہ دعا دراصل بنی اسرائیل کی امامت سے معزولی کی خبر بھی ہے۔ اللہ اکبر، ذالکم مما علمنی ربی۔ اچھا جی، اب آخری رکوع ہے سورہ پہلے سپارے کا، اور یہ رکوع نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، آیت 130 سے 141 تک۔ اللہ اکبر۔ اس پورے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، ملت ابراہیمی کی اتباع اب یہودیت میں بھی نہیں، نصرانیت میں بھی نہیں، کیونکہ ان کے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب ملت ابراہیمی کی جو اتباع ہے وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ بس جس نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے اسے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے۔ ان دو نشستوں میں الحمدللہ ہمارا پہلے سپارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم تیسری نشست کے ساتھ آئیں گے، دوسرے سپارے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا